السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ قابل قدر حاضرین مجلس، اس سے پہلے آپ تمامی حضرات دو معزز مہمان کا خطاب سن چکے ہیں۔ فضیلت الشیخ شاہ السنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی حفظہ اللہ، دونوں ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، ممبئی میں ہمیشہ ملاقاتیں ہوتی رہتی، بہت دنوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ اترولا کے اندر بھی ہم لوگ ایک دینی پروگرام کر کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں قرآن و حدیث کی روشنی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم اترولا کے ہیں، ہم تو کبھی بھی یہاں پر آپ کو خطاب کر سکتے ہیں، کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات وقت لے کر یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ آپ کے درمیان میں بالکل مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں توحید کے تعلق سے، کیونکہ اگر کوئی مجلس ہو، کوئی دینی پروگرام ہو اور وہاں توحید کا پیغام نہ دیا جائے، توحید کی دعوت نہ دی جائے، تو پروگرام، وہ مجلس ادھوری رہ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کا اقرار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ اور توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے،
اور لوگوں کو شرک کی غلاظت و گندگی سے روک رہا ہے۔ 3 حصہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ محترم سامعین کرام، اور آپ یہ ذہن میں اپنے بیٹھا لیجیے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ توحید کے بہت سے فوائد ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، سب نے ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، سب نے ایک ہی پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اب کسی کے بھی سامنے اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کیا جائے، یہ طاغوت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کے سامنے پھیلایا جائے، یہ شرک ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے بچو۔ سب نے یہی پیغام دیا، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد یہی تعلیم دیتے رہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور اے اللہ تو جس سے کوئی چیز چھین لے، سلب کر لے، پوری دنیا اسے دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ یہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے آپ کو ملے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی بات مت کرو، امن اور شانتی ختم ہو جائے۔ توحید ہی کو اپنانے میں امن ہے۔ اگر خوف کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، امن چاہتے ہیں تو توحید کو اپنا لیں۔ دلیل قرآن کریم کی آیت کریم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بادشاہت دی، حکومت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین سے، اس توحید سے اس زمین والوں کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو تم خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہو اسے ہم امن میں بدل دیں گے۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے میرے بندو صرف میری عبادت کرو، مجھے چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے توحید کا اقرار تو کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں توحید کی بات مت کرو، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، ہمارے خاندان میں بگاڑ ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی۔ جب توحید کی دعوت آپ دیں گے، جو آپ پر
فرض ہے تو یہ ہوتا ہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین مانا کرتے تھے، یہ کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے نبی ہمارا تجربہ ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے وہی نبی اکرم جنہیں لوگ صادق الامین مانا کرتے تھے، وہی نبی، وہی محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین پر بے ہوش پڑے ہوئے کافروں نے پتھر مارا، وہ نبی جس کو لوگ جن کے پاس اپنی امانتیں رکھ جایا کرتے تھے۔ توحید کا اقرار کرنا یہ بھی فرض، توحید کی دعوت دینا یہ ہر ایک شخص پر فرض ہے، یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کی دعوت اگر دیں گے تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ سماج معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں تو توحید کو اپنائیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی توحید کا جب مسئلہ آیا تو آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، مثالیں بھری پڑی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر لمبا واقعہ ہے، بتانے کا وقت نہیں، شرائط طے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، شرائط میں کہ 10 سال تک امن و امان رہے گا، آپ کو اس سال واپس جانا پڑے، کئی شرائط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی لکھ دو کہ محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا سردار سہیل نامی تھا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رحمان لکھا ہوا ہے، میں رحمان کو جانتا نہیں، آپ بسمک اللہ لکھو، اللہ کے نام سے، میں رحمان کو جانتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بسم اللہ لکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر خاموش رہو رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ سہیل نے دیکھا، جب نظریں پڑھی محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، کہا ہے محمد ابن عبداللہ یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو، اس لیے اگر رسول اللہ ہم مان لے تو جھگڑا کس بات کا ہے، یہاں پر لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ تب اللہ کے نبی مسکرائے، کہا لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے محمد الرسول اللہ کو کاٹ دیا اور کہا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ جہاں رسول اللہ کا معاملہ ہے آپ نے سمجھوتا کر لیا، صرف امن و امان کے خاطر، خون خرابہ نہ ہونے پائے، لیکن آج اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے قصوروار ہم اور آپ بھی ہیں، اس لیے ہم نے نبی کی زندگی آج دشمنان اسلام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب توحید کی بات آئی، کچھ لوگ آتے ہیں اے اللہ کے نبی 6 مہینے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نازل ہوتی ہے،
قرآن کی سورہ نازل ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے جاؤ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم میرے اس رب کی عبادت کرتے ہو جن کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ ایک کام کرو، جو تم معاہدہ لے کر آئے ہو، جو تم شرطیں چاہتے ہو وہ شرائط ہم منظور نہ کریں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ یہ توحید ہے۔ آج ہم اور آپ عقیدے اور ایمان اور توحید کا سودا آج منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، تو شخص جنت میں داخل ہوگا۔ توحید وہ چیز ہے جس کا آغاز بھی ایمان الہی کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اور اگر توحید نہیں، ایک نبی بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طالب کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے چچا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ کے نبی جلدی جلدی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے چچا لیٹے ہوئے ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بغل میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابو امیہ بھی ہے، کہتا ہے ابو طالب کیا آخری وقت میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، ایک ایسا کلمہ ہے جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اللہ کے وہاں آپ کے بارے میں گواہی دوں گا، آپ کی دین کے لیے قربانیاں بہت ہے، آپ نے ہماری پرورش کی ہے، آپ نے ہمیں طاقت دی ہے، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ ابو جہل کہتا ہے ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر شرم آ رہی تو کانوں میں کہہ دو، زبردستی کر رہے ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ لا یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں، شرک پر کفر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہ چچا جو میرا ہر موڑ پہ ساتھ دیا کرتا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، اس چچا کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ غم بھی ہے کہ میرے چچا کا انتقال شرک کی حالت میں ہو گئی ہے، اور شرک پر جس کی موت ہو جائے اس پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جس کی موت شرک پر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا اپنی چچا کے مغفرت کے لیے، اے اللہ نظر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے، میرے چچا کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا, کہا اے محمد, اے میرے نبی, ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہے. قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ہم آپ کی دعا کو نہیں سنیں گے. کیوں؟ کہ آپ کے چچا کی موت شرک پر ہوئی ہے, آپ کے چچا کی موت کفر پر ہوئی ہے. قرآن کی آیت ما کان للنبی, کسی نبی کے لیے جائز نہیں, کسی ایمان والوں کے لیے جائز نہیں, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, بخشش کی دعا کرے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جن کی موت کفر پر ہو جائے, شرک پر ہو جائے, وہ جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء, اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن وہ بھی اپنی چچا کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ کی دعا کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ابو طالب جہنم کی آگ میں جلیں گے. یہ شرک کی لعنت ہے, یہ شرک کی غلاظت ہے, یہ شرک کی گندگی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کا اقرار سچے دل سے کریں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. شرک کی غلاظت و گندگی سے, جہنم کی آگ سے نکالنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, بخاری کی روایت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے, جن کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا, اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. اولو العزم پیغمبر 5 ہیں, یاد کر لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور 5ویں ہم سب کے پیارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم پیغمبر یعنی پختہ ارادے والے, جس چیز کا ارادہ کر لیا اور کر گزرے. ابراہیم علیہ السلام کتنے پختہ ارادے والے تھے, کتنے پختہ ارادے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر پیغمبر ہے. آپ نے جو ارادہ کیا وہ کر گزرے. آپ نے توحید کی دعوت دی, جب لوگ نہیں مانے آپ نے بتوں کو مسمار کر دیا, توڑ دیا. میرے بھائیوں آپ دیکھیے, نعرے نمرود سے مناظرہ کر لیا, بحث کر لی, اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہر حالت میں دعوت دی, اپنے باپ کو چھوڑ دیا, لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. جب بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ان کے ابا آزر آئیں گے, جنہیں بہت دعوت دی, بہت ہی پیار سے دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام, یا ابت لا تعبد الشیطان, ابا جان آپ شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا کھلا ہوا نافرمان. آزر کا جواب کیا تھا؟ توحید کتنے بھی اچھے انداز میں, کتنے بھی پیارے انداز میں سمجھایا جائے, توحید کی دعوت دی جائے, آپ کو تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, آپ کو تیار رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام پیار سے دعوت دے رہے, یا باتی لاتا مجھے شیطان, ابا جان شیطان کی عبادت کریں. باپ کا جواب کیا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم پتھروں سے مار مار کے سر پھوڑ دوں گا دوبارہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے ابا ہیں, کیچڑ میں لت پت رہے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑے گی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میرا باپ ہے,
تو نے کہا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ میرا باپ میری نظروں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے، اے اللہ۔ اور ادھر حاضر کہیں گے میرے بیٹے تو مجھے بچا لے، آج سے میں تیری ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، جو تو کہے گا اسے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندے ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے آزر کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ شرک کی لعنت ہے، یہ شرک کی لعنت ہے میرے بھائیوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے غیر اللہ کو بھی سجدہ کیا ہے، تو شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کتنا بھی بڑا ساہوکار ہو، کتنا بھی بڑا چودھری ہو، کتنا بھی بڑا امیر ہو، میرے بھائی کو اگر توحید کی دولت ہے تو حضرت بلال کی جوتوں کی آہٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سننے ہیں۔ حالانکہ آپ کالے ہیں، آپ کلوٹے ہیں، میرے بھائی کو چہرہ اچھا نہیں ہے، لیکن عرب کی ریت پر لیٹائے ہوئے ہیں، احد احد کی صدا بلند کر رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی جوتوں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اے بلال تمہارا کیا عمل ہے، تم نے کیا نیک عمل کیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں ہم نے کوئی تو ایسا نیک عمل نہیں کیا ہے اے اللہ کے نبی، ہاں ایک عمل کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز یا اللہ جتنی توفیق دیتا ہے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے توحید کی دولت ہے تو چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جوتوں کی آہٹ کی آواز سن رہے اور اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، تو شرک کی غلاظت و گندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی دعا کو ہم نہیں مانیں گے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائی کو ہم ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ولیوں کو نبی کے کرسی پر نہیں بیٹھاتے ہیں۔ ہم کو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں، ہم سے زیادہ نبی کو تم نہیں مانتے ہو، اس لیے کہ ہم نبی کو اللہ کے کرسی پر نہیں بیٹھاتے ہیں، اللہ کا مقام نہیں دیتے ہیں، ورنہ تم ہم سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو۔ میرے بھائی کو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، ہم سے زیادہ علی کو کون مانتا ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ چوتھے خلیفہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، داماد ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جنتی ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے بشارت دیا ہے علی تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو۔ جب آپ مکہ سے مدینہ جانے لگے آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لیٹا دیا، اے علی تم لیٹ جاؤ اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا، لیٹ جاؤ۔ جب لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیر لیا تھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جو حضرت عیسیٰ کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جنم دن کو مناتے ہیں، فیس بک پر ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ کوئی نہیں مانتا۔ ہم حضرت عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر آئیں گے، آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور آپ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ توحید کی اس روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی ہے
اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا پاپ ہے تو شرک کی گندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے کفر و شرک کو بدعت کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. علماء حق نے ہمیشہ علماء سو کے ہر چیلنج کا دندان شکن جواب دیا. سچ ہے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. غرض یہ کہ ہمارے اسلاف نے توحید کو پھیلانے کے لیے، اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا. مگر افسوس خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں، ہم پر توحید کا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دے. یہ نغمہ فصل گل ولا لا کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ. آج ہم ذلیل و رسوا اسی لیے ہے کہ توحید کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جب ہم کم تھے تو ہم دنیا پر حکومتیں کرتے تھے. آج ایک ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آج غصائی سیل کی صحیح تصویر بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن آج کتنے پروردگار ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں. سچ ہے کمند غیر نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ایک ہمیں کی کھڑے نہیں مزاروں پر. غریب شہر ترستا ہے کہ ردا کے لیے، چادر کے لیے. غریب شہر ترستا ہے کہ ردا کے لیے. بہت سی چادریں چڑھی ہوئی مزاروں پر. ہم اپنے گھر کا اندھیرا تو دور کر نہ سکے مگر چراغ جلاتے رہے مزاروں پر. ملت کے افراد کئی روز فاقوں پر ہیں مگر گرامی کی ڈیگیں ڈھک رہی ہیں. جشن عید میلاد النبی پہ لاکھوں روپیہ اڑ رہا ہے. شب برات کے حلوے رجبی کونوں پہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو عام کریں. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن الذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. خود مسلمانوں سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کے تمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.